زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے، اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے۔ میرا مشورہ یہ ہے، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غیروں سے لڑائی ہو تو ڈٹ جائیے اور اپنوں سے لڑائی ہو تو ہار جائیے۔ اگر ہارنے کا جذبہ ہو، ہم ہاریں گے جماعت جیتے گی، ہم ہاریں گے ہماری جماعت سرخرو ہوگی، ہم ہاریں گے ہماری جماعت بلند ہوگی۔ جذبہ اپنائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مدارس کے طلبہ، عشاق کا سمندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کو یہ روایت ہماری معلوم ہے کہ اس وقت میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہوں، بلکہ دو چار گزارشات لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 25ویں عرس کو ہم نے یوم تحریک کا نام دیا ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دراصل قائد اہل سنت و جماعت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کی خدمات کے آئینے میں جو رہنما اصول ہمارے لیے ہو سکتے ہیں، ان میں سے دو چار کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میدان جنگ کی طرف قافلہ جا رہا ہے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین اس مسلمانوں کے جانے والے قافلے کے حوالے سے کس بات کے منتظر ہیں؟ یہی نا کہ یا تو جنگ میں فتح و کامرانی میسر آئے گی، یا شرف شہادت نصیب ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کے آئینے میں کہ قرآن ان دونوں کو حسنہ کہہ رہا ہے، ان دونوں کو اچھائی کہہ رہا ہے، ان دونوں کو کامیابی کہہ رہا ہے۔ اب آئیے میں ان تمام مدارس کے ذمہ داروں، تحریک کے کارکنان سے عرض کروں گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو یا تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا ایسا ہوگا کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ کامیابی مل جائے تو بھی اچھی ہے، اور اپنی مراد نہ مل سکے وہ بھی اچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے انتہائی لگن سے کام لیا ہے،
لیکن مراد نہ مل سکی. کوشش تو آپ نے کی ہے, آپ کو اجر و ثواب مل گیا, اللہ کی رضا مل گئی. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آخر عزیز کیوں نہ ہو ناکامیاں ہمیں, آخر عزیز کیوں نہ ہو ناکامیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں, یہ بھی بڑی جستجو کے بعد. یہ پیغام میں دینے چاہتا ہوں تحریک کے قائدین کو اس مبارک اسٹیج سے کہ آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا ہے. مقصد مل گیا تو بھی جشن منائیے, اور مقصد نہ ملا اسے بھی سیلیبریٹ کیجئے, اس لیے کہ اجر و ثواب ملا ہے, اللہ کی رضا ملی. اگر یہ گر کسی نے سیکھ لی کہ ناکامیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دوسرا ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اگر آزادی کے بعد علماء اہل سنت کی سیاسی عروج کی داستان دیکھیں تو میں کہہ سکتا ہوں آزادی کے بعد سب سے زیادہ اپنی جماعت میں جسے سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہوا ان میں برہان ملت حضرت علامہ برہان الحق جبل پوری, محسن ملت علامہ فاروقی, علامہ سید اسعد الحق, قائد اہل سنت حضرت علامہ اشرف قادری, مجاہد دورہ علامہ مظفر حسین کچھوچوی. یہ جو گروپ تھا ان کی پہنچ مرکز تک بھی تھی, ریاستوں کے ایوانوں تک بھی تھی, گورنروں کے ایوانوں تک بھی تھی. ہم طاقتور تھے, ہم مضبوط تھے, لیکن اس کے بعد اس ٹریڈیشن کو ہم نے کنٹینیو نہیں کیا, جس کے نتیجے میں ہم بکھر گئے, ہم ٹوٹ گئے, ہم پیچھے ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھیں کہ آزادی کے بعد اس طبقے کو جو اوقاف کی عمارتیں تھی, اوقاف کی جائیداد تھی, وہ انہیں مل گئی, انہیں دولت ملی, انہیں اقتدار کا پاس ملا, ہر جگہ وہ دکھائی دیتے ہیں. ہم پیچھے رہ گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء کرام, ہمارے طلبہ جس علاقے میں ہیں, جہاں بھی ہیں, اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے تعلقات سیاسی افراد سے بھی ہونے چاہیے, سیاسی محکمے سے بھی ہونی چاہیے. آپ دور نہ رہیں ورنہ دور کر دیے جائیں گے, کنارے نہ رہیں ورنہ کنارے لگا دیے جائیں گے. آپ کو میدان میں رہنا ہے اور سیاسی اعتبار سے آپ کو مضبوط ہونا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی کے ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی سنیں. ہمارے جو علماء سیاست میں اثر رکھتے ہیں, ہم ان سے سمجھتے یہ ہیں کہ اگر حکومت کوئی غلطی کرے, کوئی زیادتی کرے, تو جس طرح ہم احتجاج کرتے ہیں وہ بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع ہمیں ان سے نہیں رکھنی چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ اقتدار کے قریب ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ پہنچے گا, اور اقتدار سے دور کر دیے گئے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, ہمیں نقصانات پہنچے گا. حوصلہ رکھیے, اور وہ علماء کرام جو سیاسی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور ضبط سے کام لیجئے. میں اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں کہ آپ نے دوسرے حلقے میں یہ بات دیکھی کہ کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہو. وہ آر ایس ایس کے ذمہ دار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی جماعت ان پر انگلی نہیں اٹھاتی, اور
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہے، استعفیٰ دے دے، میدان چھوڑ دے، کھل کے بولے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی توقع سے جو نمائندگی ہماری ہے وہ بھی متاثر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت میں انتشار ہے، ہم باہم دست و گریباں ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ہم لڑائی کر رہے ہیں، جواب و سوال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہت ممکن ہے کہ انفرادی طور پر ہم جیت جائیں لیکن ہماری جماعت ہار جائے گی، ہماری جماعت ہار جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غیروں سے لڑائی ہو تو ڈٹ جائیے اور اپنوں سے لڑائی ہو تو ہار جائیے۔ اگر ہارنے کا جذبہ ہو، ہم ہاریں گے جماعت جیتے گی، ہم ہاریں گے ہماری جماعت سرخرو ہوگی، ہم ہاریں گے ہماری جماعت بلند ہوگی۔ جذبہ اپنائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت کی زندگی کا ایک رخ دیکھیے اور اس کو سینے سے لگا کے رکھیے۔ میں جب جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں تھا، کسی بڑے مفتی نے ابو سے وضاحت چاہی کسی مسئلے پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک بار اپنے وضاحت دے دی، دوسری بار پھر کوئی اعتراضات قائم کیے گئے۔ اب سنیے، ابو نے وضاحت تو دی، آخری میں ایک جملہ لکھا جو مجھے یاد ہے۔ آپ نے لکھا، قتل کرنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قتل کرنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے آپ کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، اب بار بار سوال و جواب کے ذریعہ میرا وقت ضائع مت کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنوں سے جھک جائیے، اپنوں سے ہار جائیے اور جماعت کو جتا دیجئے، جماعت کو سرخرو کر دیجئے، جماعت کو فتح یاب کر دیجئے۔ یہی آج کی تحریریوں میں تحریک کا مقصد ہے۔ قائد اہل سنت علیہ الرحمہ نے غیروں سے مناظرے کیے، غیروں سے مباحثے کیے، لیکن مجھے ایک مثال دے دیں کہ آپ نے کسی اپنے کے خلاف قلم اٹھایا، اپنے کے خلاف کوئی بات کی ہو، اپنوں سے کوئی بحث و مباحثہ کی محفل کی ہو۔ یہ قائد تحریک، یہ قائد ہیں ہمارے، اور آج کا یہ پیغام لے کے جائیں کہ اپنوں سے لڑنا نہیں ہے، اپنوں سے ہارنا ہے اور غیروں کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دراصل میرے پیغام کے بعد روایت یہ ہے کہ علامہ اشرف قادری چیریٹیز انٹرنیشنل کی طرف سے کسی ایک بڑی شخصیت کو ہر سال ہم ایوارڈ دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ 17-18 سالوں سے جاری ہے اور خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ سلسلہ بہت سارے آراس میں یہ شروع ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس شخصیت کو ہمیں ایوارڈ دینا تھا، حضرت علامہ معین ملت حضرت معین الدین الجیلانی مدثر العالی، آخری وقت پہ کسی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، لیکن ان کے نمائندہ دست راست جناب حضرت سعید نوری صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بڑے بھائی مولانا غلام ربانی صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ سلمان ازہری صاحب یہ ایوارڈ ان کی خدمت پہ پیش کریں۔
اس کو ویسے ہی دوسرا ایوارڈ اس ادارے کے فارغین میں سے جن کی خدمات بہت زیادہ وسیع ہوتی ہیں، حوصلہ جوان ہوتا ہے، انہیں دیا جاتا ہے۔ اس سال کا فیضی ایوارڈ، اس کے لیے میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت شیخ عمر مدظل العالی سے کہوں گا کہ وہ یہ ایوارڈ مولانا ابرار قیصر کو پیش کریں۔ عمران رضا اسمع بہت اچھا، چلیے۔ تیسرا ایوارڈ ایک مصنف کو دینے کی روایت اس سال سے شروع ہوئی ہے، جس نے عمدہ کتاب لکھی ہو۔ یہ ایوارڈ الفیوزات الرضویہ کے مصنف حضرت مفتی مشتاق امجدی مدظل العالی کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور رئیس القلم ایوارڈ ان کے حوالے کیا جائے۔ میں اپنے بڑے بھائی مولانا غلام یزدانی صاحب سے اور الحاج سعید دوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ ایوارڈ ان کو پیش کریں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ اب حضرت کی تقریر ہونے والی ہے۔ ہم لوگ جنہیں قائد اہل سنت ایوارڈ دیتے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک سپاسنامہ ہی پیش کرتے ہیں۔ میں پیش کر کے سنا رہا ہوں۔ حضرت علامہ سید معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، سجادہ نشین درگاہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روئے زمین پر پھیلی ہوئی مسلم آبادیوں پر ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالیے تو یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بر صغیر ہند پاک اور بنگلہ دیش میں آباد مسلمانوں کی مجموعی تعداد بقیہ دنیا میں رہنے والے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ متضرکہ علاقے صوفیاء کرام کی شبانہ روز جد و جہد، دعائے سحرگاہی اور اخلاق و کردار کے نتیجے میں حلقہ اسلام میں شامل ہوئے۔ اس طرح یہ حقیقت برستی ہوئی بارش میں گرجنے والی بجلی کی طرح چیخ چیخ کر شہادت دے رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور اصلاح و درستگی کا سب سے مؤثر اور دیر پا طریقہ وہی ہے جو موجودہ دور میں خانقاہوں کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس طریقہ حسنہ کی ترویج و اشاعت اور رجوع و استقام میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متحرک و فعال کردار محتاج بیان ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان اسی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، سجادہ نشین خانقاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ فوز ہے۔ موصوف ہر پہلو سے حقیقی تصوف کی زندہ تصویر ہے اور عملی دنیا میں نہایت فعال و متحرک بھی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں کئی مساجد و مدارس کے بانی ہیں اور ان کے نظم و نسق کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں۔ علاوہ ازیں کئی مذہبی اور سماجی تنظیموں کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ موصوف ملت اسلامیہ کے حوالے سے اپنے سینے میں ایک تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں
ارباب اقتدار نے کوئی ایسا قدم کیا، اقدام کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو بلا تاخیر اس کے تدارک کے لیے نکل پڑے۔ موصوف ملت اسلامیہ کے حوالے سے اپنے سینے میں ایک تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ ارباب اقتدار نے کوئی ایسا اقدام کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو بلا تاخیر اس کے تدارک کے لیے نکل پڑے۔ کسی نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، جرأت کی تو بلا خوف و خطر سڑک پر اتر آئے۔ ملک کے کسی کونے میں مسلمانوں پر ستم ڈھائے گئے تو آپ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کی تنخواہیں بند کرنے کی کوشش ہوئی تو ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر دہلی پہنچے اور وکلا سے مشورہ کر کے مؤثر اقدامات کے لیے لائے حمل طے کر دیا۔ قدرتی آفات و بلیات کے نتیجے میں مصائب و آلام سے گزرنے والے مسلمانوں کے لیے ریلیف مشن لے کے مخدوش علاقوں تک جا پہنچے۔ غرض یہ کہ شخصیت ایک ہے اور پہلو ہشت رنگ، دینی رہنمائی بھی ہو رہی ہے، روحانی جام بھی پلائے جا رہے ہیں، دینی قلعے بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کی بزموں میں شرکت بھی ہو رہی ہے، خاک شفا بھی تقسیم کی جا رہی ہے، حرمین شریفین کی زیارت کے شوق میں بے قرار دلوں کی تسکین کے لیے بھی سبیل نکالی جا رہی ہے، آفات اور بلیات کے نازک مواقع پہ دست تعاون بھی دراز کیے جا رہے ہیں اور خدمت انسانیت کے ذریعہ دلوں کی تسخیر بھی ہو رہی ہے۔ آئیے ہم بسط عجز و نیاز پیر طریقت حضرت مولانا سید معین الدین اشرفی الجیلانی کی خدمت میں قائد اہل سنت وارڈ اور مونس قوم و ملت کا تکریمی خطاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہی وصول کریں گے مولانا ابرار صاحب ہاتھ لگا لیجیے، شرعی بابو ہاتھ لگا لیجیے۔ چلیے ہو گیا۔